الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. 12واں پارہ مکمل اور 13واں پارہ کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. سورہ ہود اور سورہ یوسف یہ دو صورتیں مکمل پڑھی گئی ہیں. سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے قدر تفصیل کے ساتھ یعنی کچھ تفصیل کے ساتھ تقریباً 7-8 انبیاء کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلی بات جو فرمائی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر اور روئے زمین کے اندر اور زمین کے اوپر، خشکی اور تری سب جگہ جتنے بھی جانور ہیں ان تمام کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اللہ انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے. اسی طرح تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت پورا کا پورا رزق عطا فرماتا ہے. پھر اللہ نے اپنی تخلیق کا تذکرہ کیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا. اللہ چاہتا تو پل بھر میں بنا سکتا تھا، ایک لمحے میں اگر اللہ کہتا کن فیکن ہو جا تو آسمان اور زمین ایک لمحے میں بن جاتے. لیکن اللہ نے 6 دن کا تذکرہ کر کے اور 6 دن میں بنا کے اس بات تک کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو کام تدریج کے ساتھ ہو، آرام کے ساتھ میں ہو، ایک تسلسل کے ساتھ، وہ زیادہ پائیدار اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے بلکہ تسلسل کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ کام کرنے چاہیے. اسی لیے 6 دن کا تذکرہ فرمایا گیا. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَظَالِمٌ بِهِ، اس آیت کے آگے کی آیت میں فرمایا کہ اے نبی یہ لوگ جو آپ سے مطالبات کرتے ہیں معجزوں کا اور بہت سارے معجزے آپ سے کہتے ہیں ہمیں دکھائیے اور آپ نہیں دکھا پاتے ہیں، تو اس میں آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں. ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں لولا انزل علیہ ملک او جاء معه ملک انما انت نذیر، کہ اگر ان کے پاس فرشتے بھی اتر کر آ جائیں تو بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اب یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کلام تمہارا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو ان کو چیلنج کیا گیا. 11ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا تھا اور پہلے پارے میں بھی تذکرہ کیا گیا. ان سے کہو کہ اگر یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام لے کر آ جاؤ. نہیں لا سکتے. پھر اس کے بعد چیلنج کو کم کیا گیا کہ اگر ایک کلام نہیں لا سکتے بعشر سور مثلہ تو 10 صورتیں ہی لے آؤ. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، یہ سارے کے سارے انسان اور جنات سارے کے سارے مل کر لانا چاہیں تو اس کلام کی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد نبیوں میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، سب سے پہلے نمبر پہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. نوح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو تقریباً 950 سال اللہ کی طرف دعوت دی. یہ صرف دعوت کی عمر ہے. 950 سال آپ نے صرف دعوت دی ہے. آپ کی عمر اس سے بھی اور زیادہ ہے جو روایات میں ملتا ہے. کہ 950 سال دعوت دینے کے بعد کچھ لوگ ایمان لائے اور بعض لوگ ایمان نہیں لائے. جو لوگ ایمان لائے اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح کشتی تیار کرو. جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرو، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان سب کو ہم عذاب کا مزہ چکھانے والے ہیں. ایک بھیانک طوفان آیا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے سارے کے سارے اس میں ڈوب گئے. یہاں پر نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو نافرمان تھا، جو اپنے والد کے یعنی دعوت کے خلاف پر ایمان نہیں لایا تھا. جب طوفان آیا ہے اور بارش یعنی برسنا شروع ہوئی ہے، روایات میں آتا ہے امطرت السماء وامطرت حتی کأن السماء مدخل، آسمان برسا اتنا برسا گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان چھلنی ہو گیا ہو، اور پورا پانی ہر طرف پانی، اتنا پانی کہ جودی پہاڑ تک پانی پہنچ چکا تھا. پہاڑوں کے برابر
پانی پہنچ گیا۔ اس وقت جب کہ بارش ہو رہی ہے اور پانی بھر رہا ہے، اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ۔ یا بنیا کا ترجمہ ہوتا ہے اے میرے پیارے بچے، اے میرے لاڈلے بچے، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہا بچے میرے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ مل جاؤ، لیکن وہ اتنا نافرمان تھا، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا، مجھے آپ کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ جس پر رحم کرے گا وہی بچ سکتا ہے اور کوئی بچ نہیں سکتا۔ آخرکار پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی، جو لوگ ایمان لائے تھے کشتی میں سوار تھے ان کو اللہ نے نجات دی۔ پھر اس قوم سے رفتہ رفتہ اللہ نے نسل کو آگے بڑھایا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا گیا، یہ وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی۔ قوم نے بعض لوگ ایمان لائے، بعض لوگوں نے نافرمانی کی اور ہود علیہ السلام کو تنگ کیا۔ پھر آخرکار یہ قوم بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ پھر تیسرے نمبر پر قوم سمود کا ذکر کیا گیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ نشانی کے طور پر اونٹنی دی، ان لوگوں نے اونٹنی کو حکم کے باوجود انہیں حکم ملا تھا کہ اسے قتل نہیں کرنا ہے، اسے ذبح نہیں کرنا ہے، فعقروها، ان لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف چلے گئے۔ تو نوح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تم جتنا عیش کرنا ہے عیش کر لو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا اور تم سارے کے سارے لوگوں کو تباہ کر دے گا۔ 3 دن کے بعد عذاب آیا ہے اور پوری قوم ختم ہو گئی ہے، تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کأن لم يغنوا فيها وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، کہ جب ایک چیخ نے ان کو چیخ آئی ہے اور وہ ایسی چیخ تھی کہ ان کے کلیجے اور ان کے دل پھٹ گئے ہیں، سارے کے سارے اپنے گھروں میں پودے گر گئے ہیں۔ ان کا حال ایسا تھا کأن لم يغنوا فيها، جب عذاب آیا ہے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ قوم کبھی تھی ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سارے یعنی فرشتے آئے بشارت دے کر، خوشخبری لے کر کے آئے، کس کی؟ بیٹوں کی اور اولاد کی خوشخبری لے کر آئے۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی، تو اس لیے وہ تڑپ تڑپ کر دعا کر رہے تھے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اولاد کی بشارت ملی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان تمام کی بشارت ملی اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بشارت ملی کہ یہ سارے کے سارے آپ کے اولاد نیک اور فرما بردار ہوں گی اور نبی ہوں گی، یہ پوری بشارت دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ جو مہمان آئے تھے، فرشتے آئے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے کر پھر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ہے، انہیں لگا کہ یہ مہمان ہیں، انسانی شکل میں آئے، خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان کی قوم چونکہ ایسی بدکاری کی مبتلا تھی جس سے پہلے ایسی کسی کہ قوم نے ایسی بدکاری نہیں کی تھی۔ جب وہ آئے ہیں تو لوط علیہ السلام کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں یہ بھی یہ ہماری قوم ان کے ساتھ بھی بدکاری نہ کرے مہمانوں کے ساتھ۔ آخرکار وہ قوم بدکاری کے ارادے سے آئی ہے اور لوط علیہ السلام کو ڈر لاحق ہوا تو فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، لا تخف، آپ بالکل نہ ڈریں، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکیں گے، کہ یہ ان کا آخری امتحان تھا، اب ان کے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے اور یہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں۔ آخرکار ان کے اوپر بھی عذاب آیا ہے اور ان کو اللہ نے اٹھا کر آسمان کے برابر اٹھا کر پٹک دیا ہے زمین پر اور اس کے بعد پتھروں کی پر بارش ہوئی ہے اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، قوم مدین کا۔ یہ وہ قوم تھی جو نام طور میں کمی کرنے والی تھی، نام اور نام طور میں بہت زیادہ کمی کرنا اس کا شیوا بن چکا تھا، وتیرہ بن چکا تھا یہ طریقہ۔ اس کو لاکھ سمجھانے کے باوجود شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن یہ قوم سمجھنے سے بات آئی اور اس نے کہا یا شعیب افلا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا،
کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہمارے تم معاملات میں دخل اندازی کرو؟ تمہارا کام ہے تم عبادت کرو اور تم اپنی عبادت میں رہو، ہمارے معاملات میں تم دخل اندازی نہ کرو۔ اور قوم نے یہ بھی کہا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، شعیب علیہ السلام لگاتار ان کو سمجھاتے رہے۔ اس قوم نے کہا جو کچھ بھی تم کہتے ہو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم تمہاری بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ انا لنراک فینا ضعیفا، ہم تمہیں اپنے درمیان بہت ہی کمزور اور بہت ہی بیکار سمجھتے ہیں۔ لارجمنک، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہارے پتھروں سے ماریں گے، یا تو پھر تم ہماری بستی سے نکل جاؤ یا ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہی، آخرکار یہ قوم بھی عذاب الہی کا شکار ہوئی ہے، تباہ و برباد ہوئی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ نے فرعون کے پاس نشانیاں دے کر کے بھیجا، اس قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ نے بچایا، باقی لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ یہ اللہ رب العزت جو واقعات بدلاتا ہے کس لیے بدلاتا ہے؟ تاکہ اگلے لوگ، آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ جو بھی دنیا کے اندر اللہ کا فرما بردار بن کر چلے گا وہ سرخرو ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور جو بھی نافرمان ہوگا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم بھی کامیاب ہوئی ہے روئے زمین پر، اس کے پیچھے اطاعت شیاری، وفاداری، اللہ کی اطاعت بھی کار فرما تھی، اور جو بھی قوم تباہ و برباد ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ایک ہی سبب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ بہت سارے مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک ہی انداز ہے اور ایک ہی سیلے کے ساتھ اللہ نے استعمال کیا ہے، بس الفاظ الگ الگ ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ یہ تمام آیتیں جس میں اللہ نے پوری قوموں کی ہلاکت کا، تباہی و بربادی کا اعلان کیا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، کئی طور کے اوپر ہمارا عذاب آیا، دوپہر یا شب میں وہ سو رہے تھے۔ یہ ساری کی ساری قومیں وہ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی اور تباہی و بربادی کا شکار ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین فرمائی گئی۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر ثابت قدمی کے ساتھ جم جائیے۔ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ قرآن کی آیت ہے جس نے میرے بالوں کو سفید کر دیا، مجھے بوڑھا کر دیا، کہ اللہ کے حکم آیا کہ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، جو حکم ہے اس پر آپ ثابت قدمی کے ساتھ جم جائیے۔ ومن تاب معك، اور جو لوگ بھی آپ کے ساتھ توبہ کریں گے وہ سارے کے سارے لوگ جم جائیں۔ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار، اور ظالموں کی طرف آپ جھکاؤ نہ پیدا کریں، ظالموں کی طرف آپ کو جھکنا نہیں ہے، کوئی بھی نہ جھکے، یہ صاف منع کیا گیا ہے۔ اگر ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے، ظالموں کے ساتھ چاپلوسی کریں گے، فتمسکہم النار، تو پھر آگ کا شکار ہوں گے، اور آگ جو ہے وہ ان کو ٹچ کرے گی یعنی چھوئے گی، یعنی آگ کا عذاب پھر ملے گا۔ اس سخت الفاظ فرمائے گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے بارے میں اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے کہ یوسف اور ابراہیم کے واقعات کے بارے میں ہمیں بتلائیں۔ ان لوگوں نے جاننے کی کوشش کی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان سے پوچھیں گے، ان کو معلوم ہوگا نہیں تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پوری مکمل صورت یوسف علیہ السلام کے متعلق نازل فرمائی۔ پورے تمام نبیوں میں یہی ایک نبی ہے جن کا تذکرہ، جن کے بیان کے لیے اللہ نے مکمل ایک صورت نازل فرمائی، اور یہودیوں کو توڑ جواب دیا گیا، پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ کہ سب سے پہلی بات فرمائی احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ حالانکہ قصے تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن اس کو احسن القصص کہنے کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں کہ اس میں واقعات بھی ہیں، سوالات بھی ہے، وعظ و تذکیر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور اسی طرح سے نصیحت بھی ہے، اور بھی دیگر تمام چیزیں ہیں، اس لیے اس کو احسن القصص
کہا گیا۔ اسی طرح سے اس میں اہم واقعے کا ذکر کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، 11 ستارے چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں ان کو۔ انہوں نے آ کر اپنے والد سے اس خواب کو بیان کیا۔ والد صاحب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتلائی کہ یہ پوری تعبیر انہوں نے بتائی کہ یہ تمہارا یہ لوگ سجدہ کریں گے، تمہارے بھائی ہیں، چاند سورج سے مراد تمہارے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے منع بھی کیا کہ اس واقعے کو اپنے بھائیوں کو مت بتلانا، ہو سکتا ہے وہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے اگر اس خواب کے بارے میں وہ سنیں گے کہ تم کو اللہ اتنا مقام دینے والا ہے، تمہارے خاندان کو یہ مقام دینے والا ہے، تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ وہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ والد کا جھکاؤ اور میلان یوسف کی طرف زیادہ ہے، اس لیے بھی وہ تم سے جلنے لگیں گے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، غالباً انہوں نے کہ اپنے کسی بھائی سے اس بات کو شیئر کر دیا، اس واقعے کو بیان کیا، تو بھائیوں کے اندر اور زیادہ حسد ہوئی، ان کو قتل کے ارادے سے لے کر بہانے سے اپنے والد سے لے کر کے گئے اور ان کو جا کر کے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ پہلے یہ رائے ہوئی کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو پھینک دیا جائے یا کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے۔ ایک نے کہا ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے، قتل نہ کیا جائے، تو ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک قافلہ، ایک وفد گزرا ہے وہاں سے، اس نے پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا ہے اور کنویں میں ایک بچہ ڈول کے ساتھ چلا آیا اور لوگوں نے دیکھا یا بشرا ھذا غلام، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو کیسا خوبصورت بچہ ہے، اور اس بچے کو انہوں نے بازار میں فروخت کر دیا ہے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بچہ بڑا ہوا ہے اور ملک مصر کے پاس پہنچا ہے، جب یہ بڑے ہوئے ہیں اور نوجوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حسن و جمال سے نوازا تھا، خوبصورتی عطا فرمائی تھی، تو ملک مصر جو ہے بادشاہ، اس کی جو بیوی تھی ملکہ، وہ ان پر فریفتہ ہوئی، بدکاری کا ارادہ کیا، خواہش ظاہر کی، دروازوں کو بند کیا، تالے ڈال دیے اور بدکاری کی خواہش ظاہر کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا حاشا للہ کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگے ہیں، اللہ کی مصلحت، اللہ کے حکم کے تحت تالے کھلتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے، اور پیچھے وہ ملکہ بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے چلی ہے اور انہوں نے ان کی قمیص کو پکڑا ہے، وہ قمیص تھوڑی سی پھٹ گئی ہے۔ تو جب دروازے سے باہر نکلے، سامنے دیکھا کہ عزیز مصر موجود ہے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو یوسف علیہ السلام، تو وہ فوراً اس کی اہلیہ بولی کہ یہ وہ ہے جس نے آپ کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وقت یہ معاملہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، بس بخدا ہم نے ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں کیا تھا، جو لیکن چونکہ وہ اہلیہ تھی اس لیے عزیز مصر ان کی باتوں میں آنے ہی والے تھے کہ اللہ نے ایک گواہ کو بھیجا۔ ایک بچہ وہاں پر موجود تھا، اس کو اللہ نے قوت گویائی دی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حق کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قمیص کو دیکھیں، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف غلطی پر ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر آپ ملکہ غلطی پر ہے۔ چیک کیا گیا تو قمیص کو پیچھے سے پھٹا ہوا پایا گیا، ملکہ کو غلط ٹھہرایا گیا، فرمایا ان کیدکن عظیم، یہ صرف تمہاری ہی سازش ہے اور کسی کی سازش نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ملکہ نے یہ قسم کھائی کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو ورنہ پھر میں تمہیں جیل میں پہنچا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں ایسا غلط کام کروں۔ جب مدینے کی اور عورتوں نے یہ بات سنی ہے تو انہوں نے تانے دینا شروع کیے کہ ملکہ ہوتے ہوئے ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ جب ملکہ کو یہ بات معلوم ہوئی، ان تمام عورتوں کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد ان کو ایک کمرے میں بٹھایا، ان کے ہاتھوں میں چاقو دیے ہیں، چھریاں دی ہیں اور ان کے سامنے پھلوں کو رکھا ہے اور کہا ان کو کاٹنا شروع کرو۔ یوسف علیہ السلام سے فرمایا اخرج علیہن، نکل کر کے سامنے آؤ۔ یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے ہیں تو حسن و جمال کا پیکر اور جوانی کا عالم تھا، اور ان کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں۔ وقلنا ما حاشا للہ ما هذا بشرا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں اس کی خبر تک نہ ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور اس کے جملے یہ تھے ان عورتوں کے حاشا للہ ما هذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت یہ بات کھل کر آئی کہ آخر ملکہ ان پر فریفتہ کیوں ہوئی تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جیل ہوئی ہے، اس جیل میں اور بھی دیگر تحریر ہے، پھر اس میں ایک خواب کی تعبیر، دو لوگوں کے خواب کی تعبیر آپ نے بتلائی، پورا واقعہ موجود ہے۔
ان کے خواب کی تعبیر بتلائی ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو رہائی ہوئی ہے جیل سے۔ رہائی ہوتے وقت انہوں نے یہ نہیں کہ ان کو جیسے رہائی ملی ہو انہوں نے فوراً رہائی کو قبول کیا ہو، سب سے پہلے اس بات کا مطالبہ کیا کہ میرے جرم کو ثابت کیا جائے کہ میں مجرم ہوں بھی یا نہیں۔ باقاعدگی کے ساتھ اس کی تلافی کی گئی اور جرم اس کو واضح کیا گیا کہ آپ مجرم نہیں ہیں، باعزت بری کیا گیا ہے۔ جب باعزت بری ہوئے ہیں تب پھر وہاں سے نکلے ہیں اور پھر وہ مصر پہنچے ہیں۔ مصر پہنچتے ہی پھر بادشاہ نے ان کو وزیر خزانہ بنایا ہے۔ وزیر خزانہ بنانے کے بعد اس وقت پھر ان کے بھائی لوگ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور جب غلہ لینے کے لیے آئے ہیں تو ان کو معلوم ہوا کہ یوسف کی کوئی بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ، وہ غلے دے رہا ہے۔ اس وقت چونکہ قحط پڑ چکا تھا اس لیے وہ تمام غلہ لینے راشن لینے پہنچے ہیں۔ جب وہ تمام بھائی آئے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور وہ لوگ نہیں پہچان سکے کیونکہ انہوں نے بچپن میں ان کو کھو دیا تھا، پھینک دیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور ان کو غلہ دیا۔ غلے کے ساتھ ساتھ ان کی رقم جو وہ لے کر آئے تھے وہ بھی خفیہ طریقے سے واپس کر دی۔ وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کو کیا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ یعنی ایک تعجب خیز انداز میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی بھی ہے۔ کہا اس کو بھی لے کر آنا جس کا نام تاریخ میں بنیامین کہا جاتا ہے، کہ وہ کہا اگلی بار آنا تو اس کو بھی لے کر کے آنا۔ جب اس کو لے کر کے وہ لوگ آئے ہیں تو ان کے غلے میں ایک پیالے کو چھپایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے اندر رکھوایا اور اس کے بعد جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو ایک منادی نے پکار کر کہا کہ تم لوگ اے قافلے والوں تم لوگ کیا ہو؟ چور ہو، تم لوگوں نے چوری کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا لقد علمنا ما جئنا لنفسد في الارض، بخدا ہم پورے زمین پر کوئی فساد برپا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے۔ جب ان کے سامان کو چیک کیا گیا ہے تو وہ بنیامین کے غلے میں وہ پیالہ ملا ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کو اس بھائی کو اپنے پاس روکنا تھا تو یہ ایک چال چلی گئی تھی، اس کو روکنے کے لیے اس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روکا ہے اور ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اپنے والد سے کہو کہ تمہارے اس بیٹے کو نہیں ملیں گے۔ ان تمام بھائیوں نے یہ کہا یوسف علیہ السلام سے یا العزیز ان لك ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، کہ اے عزیز مصر ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں، بڑی مشکل سے ہم اس بھائی کو لے کر آئے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ لے کر جا رہے تھے کنویں میں پھینکنے کے لیے اس وقت ان کے والد نے کہا تھا ہم نہیں بھیجیں گے۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ منت سماجت کی تھی تب انہوں نے بھیجا تھا اور ان لوگوں نے سازش کے تحت انہیں کنویں میں پھینک کر والد صاحب کے پاس جا کر یہ بتلایا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اسی طرح جب یہ بنیامین کو لینے کے لیے بنیامین کو لے جانے کے لیے انہوں نے کہا تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اس سے پہلے ہمارے ایک بیٹے کو کھو چکے ہو، ہم دوسرے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتے، لہذا بڑی منت سماجت کے بعد ہم اس بیٹے کو لے کر آئے ہیں، تو لہذا اے عزیز مصر آپ ہمارے اس بھائی کی جگہ ہم میں سے جس کو چاہیں آپ روک لیں لیکن اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس وقت عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جس کے غلے میں پیالہ پایا گیا ہے وہی رکے گا۔ اور یوسف علیہ السلام کو اس بھائی سے زیادہ محبت تھی، چھوٹے بھائی سے، اس لیے اس کو اپنے پاس روکنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو ان میں سے کچھ بھائی رک گئے، بڑے بھائی وہیں پر رک گئے، وہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا اپنے چھوٹے بھائیوں سے جاؤ اور اپنے والد سے کہنا تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، لہذا ہمارے پاس ہم کس چہرے سے آئیں، اس لیے وہ لوگ نہیں گئے۔ جب وہ بھائی پہنچے ہیں اور انہوں نے ایسا ماجرا سنایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا، یعنی ان کو محسوس ہوا کہ یہ لوگوں نے پھر کوئی چال چلی ہے اور شاید میرے اس دوسرے بیٹے کو بھی میں کھو دوں گا۔ پھر اس کے بعد پورا واقعہ آتا ہے یوسف علیہ السلام کے جو یہ بھائی لوگ آئے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے اور اس وقت تم نے اس کے ساتھ کیا خطا کی ہے۔ ان تمام لوگوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، یہ اللہ کا
احسان ہے وہ تمام بھائی انہیں شرمندہ ہوئے اور بہت زیادہ انہیں افسوس ہوا. انہوں نے معافی مانگی. یوسف علیہ السلام کے جو والد یعقوب علیہ السلام ہیں وہ یوسف کی یاد میں رو رو کر کے ان کی بینائی جا چکی تھی. یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا ہے اور ان لوگوں سے کہا اس کرتے کو لے کر جاؤ اور ان کی آنکھوں پر ڈال دینا. فرتد بصیرا وہ بینا ہو جائیں گے, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. ولما فصل العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف, جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا ہے اور وہاں سے جیسے ہی چلا ہے وہاں یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا انی لاجد ريح يوسف, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ان کے بیٹوں نے جو کہ بیٹے وہاں تھے یعنی جا چکے تھے, انہوں نے کہا انک لفی ضلال قدیم, آپ تو بڑی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یوسف اب کہاں, یوسف کا تو وجود بھی نہیں ہے. آپ یوسف کو یاد کر کے آپ نے اپنی بینائی کھو دی ہے. جب وہ بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا, جب وہ کپڑا لے کر کے آیا ہے اور اس نے کپڑے کو اٹھ کے یعنی قمیص کو آنکھ پر ڈالا ہے, بینا ہو گئے ہیں, تو یعقوب علیہ السلام نے کہا الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا ہے. وہ تمام بھائی لوگ سارے کے سارے شرمندہ ہوئے. اپنے والد سے انہوں نے استدعا کی کہ اپنے پروردگار سے یعنی رب سے ہمارے لیے دعائے مغفرت کریے. انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی, ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعائے استغفار کروں گا اور اللہ سے معافی طلب کروں گا. سارے کے سارے بھائی اور ماں باپ پورا کا پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس چل کر کے آیا ہے. جب یہ لوگ آئے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش پر یعنی اونچی مسندوں پر بٹھایا ہے اور یہ سارے کے سارے بھائی سجدے میں گر گئے ہیں. وخروا له سجدا, جب یہ سجدے میں گرے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تقدیر رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا, اے میرے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب بچپن میں دیکھا تھا, آج میرے رب نے میرے اس خواب کو برحق کر کے دکھا دیا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, یہ واقعات اللہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ یہ عقل مندوں کے لیے, دانش مندوں کے لیے عبرت اور نشان ہو. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون, یہ کوئی گڑھا ہوا یا گڑھی ہوئی کہانی نہیں ہے, کوئی منفرد بات نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ سچا واقعہ ہے جو اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اللہ ہر چیز کو کھول کر واضح طور پر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والے لوگ ہیں. واقعہ